السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، کل میں نے حضرت مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کی تاریخی مناظرہ کا ایک کلپ آپ حضرات کے سامنے پارٹ 1 کی صورت میں رکھا تھا۔ آج آپ حضرات کے سامنے پارٹ 2 کی صورت میں تاریخی مناظرہ رکھ دیتا ہوں۔ برائے کرم پورے ویڈیو دیکھیے، مناظرہ سماعت کیجیے، علمی مناظرہ ہے، بہت فائدہ ہوگا۔ تقلید کے موضوع پر ایسا مناظرہ آپ حضرات نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ایمان جو ہے وہ تقلیدی ہے، جبکہ یہ آپ کے علماء لکھ رہے ہیں، سنو، یہ ہے الکلام المفید فی اثبات التقلید، سرفراز خان صفدر صاحب کہتے ہیں اصول دین، عقائد اور منصوص احکام میں نہ تو اجتہاد جائز ہے اور نہ صرف تقلید ائمہ۔ اصول دین میں تو تقلید ہے ہی نہیں، آپ کلمے میں تقلید کر رہے ہیں، نہ معلوم کہ کہاں چلے گئے۔ اصول دین میں تقلید ہے ہی نہیں، آپ کے علماء نے لکھا ہے، اور آپ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ کوئی کتاب نکال کے دکھاؤ کہ آپ کے علماء نے کہا ہو کہ تقلید جو ہے وہ عقیدے میں بھی تقلید کرنا ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ آپ تعین کریں گے کہ کتنے مسائل میں آپ تقلید کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں چنانچہ صحیح مذہب یہی ہے کہ بنیادی عقائد میں تقلید جائز نہیں، بلکہ آگے لکھا ہے کہ لہذا جس تقلید کی مذمت مذکورہ آیات نے کی اسی ائمہ مجتہدین کے مقلد حضرات بھی ناجائز کہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ خطیب بغدادی نے اصول عقائد میں تقلید کو ناجائز قرار دیتے ہوئے اسی اس آیات سے استدلال کیا ہے۔ یہ ناجائز کہتے کون؟ تقلید کی شرعی حیثیت تقی عثمانی صاحب لکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے کہ لا الہ الا اللہ تقلیدی ہے، وہ کہتے ہیں اصول دین میں عقائد میں تقلید ہے ہی نہیں۔ زبانی جمع خرچ نہ کرے، اگر آپ کے پاس کوئی دلائل ہے تو کتابیں کھولے اور آغاز کرے، قرآن سے پڑھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی دلیل، یا امام ابو یوسف کی اگر اس سے کرتے ہیں اس کی دلیل چار کی الگ نہیں ہوگی۔ اس ایک مذہب میں جو آپ کہیں گے اسی میں سے ہم آپ سے تعین کریں گے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں اور کتنے مسائل میں کرتے ہیں۔ وہ مسائل بھی آپ سے پوچھیں گے، عقیدے میں کرتے ہیں آپ کہیں گے نہیں، پھر دوسرا پہلو ہوگا۔ اچھا اصول دین میں کرتے ہیں آپ کہیں گے نہیں، دوسرا پہلو ہوگا۔ بالکل کانٹے پر آپ کو لا کے کڑا کریں گے اور پھر دلائل کا آغاز ہوگا۔ ہاں جی، تو یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ دیکھو، ہاں 200، ہاں اسی کتاب کا دوسرا صفحہ جو ہے 225 پر ہے، کہتے بفضلہ تعالی، یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ عقائد و اصول دین میں تقلید جائز اور درست نہیں ہے۔ مولانا جو ہے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے تقلید کی شرعی حیثیت، میں صرف اتنی سی بات پوچھتا ہوں کہ مولانا تقی صاحب نے یہ کتاب کس پر لکھی ہے؟ وہ اتنا دماغ اس کا خراب ہے کہ آپ ہی کے حق میں لکھے، وہ تو تقلید کی شرعی حیثیت تو اس بات ہی میں تو لکھا ہے، وہ ثابت کر رہا ہے۔ اور آپ قرآن و حدیث سے دلیل دے دیں، قرآن و حدیث سے آپ اس کو دلیل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اگر یہ آپ کے لیے دلیل ہے تو قرآن و حدیث سے آپ باہر نکلے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر میرا دماغ کیوں خراب کرتے ہو؟ یہ جو کتاب آپ پیش کر رہے ہیں تقی صاحب کی یا کسی کی کتاب، بات سمجھ لیں، یہ کتاب آپ پیش کر رہے ہیں یہ قرآن و حدیث ہے، آپ اس کو اگر دلیل سمجھ رہے ہیں، آپ کے لیے اگر یہ دلیل ہے، اگر آپ اس کو دلیل سمجھ رہے ہیں تو قرآن و حدیث سے تو آپ ہٹ گئے، کتاب دیں، قرآن و حدیث سے آپ دلیل دے دیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ طرز استدلال آپ کا اتنا کمزور ہے کہ آپ خود آیت پڑھو اور اپنے جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ یہ بتائیں کہ صرف میں، نحو میں، بلاغت میں اس طریقے پر فلانی جگہ سے یہ میرا دعویٰ ثابت ہے۔ ایسے کتابوں میں آپ اردو کی کتاب بھی حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھ میں نہیں ہے، اور اب تک نہیں ہوا۔ اصول دین، فروع دین، اصول دین، فروع دین، میں عرض کر رہا ہوں اصول دین میں آپ تقلید کر رہے ہیں۔ آپ مولانا تقی صاحب وہ تو آپ پر احسان کر رہا ہے، وہ تو آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن آپ ایسے پھنسے ہوئے، آپ کا عالم وحید الزمان کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان المقلد صحیح، مقلد ایمان تقلیدی جو لا رہا ہے، یہ ایمان تقلیدی بھی اس کا صحیح ہے، تقلیدی ایمان آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے، کتاب آپ کی ہے، ہماری نہیں ہے، آپ کے ایمان تقلیدی آپ کی ہے۔ تو جب آپ کا ایمان تقلیدی، آپ نام کے غیر مقلد ہیں، آپ غیر مقلد نہیں ہے، آپ کی ایمان تقلیدی ہے۔ جب آپ کا ایمان تقلیدی ہے تو فرعیات میں پھر ابو حنیفہ پر کیسے وہ کرتے ہو؟ اور اب تک مسئلہ نہیں ہوا، یہ قیامت بجے گی، قیامت آئے گی، میرا مطالبہ ہے پھر مسلم، آپ حضرات اس کو نوٹ کر لو، کتاب اس سے لے لو، کتاب کو دیکھو، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ہاں، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، اور کہہ رہے ہم کلمہ پڑھانے کے لیے، بات ہی ختم ہو گئی۔ بھائی ادھر سے ناک کو پکڑو، بات ہی ختم، صاف صاف سی بات ہے، لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ، یہ حدیث میں دکھا دو، بات ہی ختم۔
उमिरतु अन उकातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद दर रसूलुल्लाह। दुर नहीं, दर रसूल। ये अन्ना मन्ना को आप हटाएंगे ना, आप यशहदु को भी हटाएंगे, दोनों को मिलाएंगे। ये किस हदीस ने आपको कहा है? बात सिर्फ इसकी है, आप कलमा नहीं दिखाएंगे। आज जोर इस्तिदलाल आपका देख लिया कि कलमा भी इंशाल्लाह बुखारी और मुस्लिम से, बाकी मसाइल को आप क्या साबित करेंगे? कलमा भी अगर आप दिखाएं, यहीं से बात असल ये है कि चूँकि किताबें भी ये नहीं लाए हैं, शायद तैयारी भी इन्होंने नहीं की है, और लगता यूँ है कि इन्होंने बात नहीं करनी है, इसलिए खामखा टाल मटोल कर। बात यह है कि एक चीज़ की आप कायल हैं, तकलीद कर रहे हैं, लोगों को खुतबे और वाज़ और नसीहत में कह रहे हैं। जो आप खुद कह रहे हैं कि हमारे उलमा की किताबें पेश कर रहे हैं, तो तकलीद कर रहे हैं, इसलिए तो किताबें लिख रहे हैं, तकलीद साबित करना चाहते हैं। लेकिन आपकी किताबें हम इसलिए पेश करते हैं कि आपकी किताबें आपके खिलाफ हुज्जत है, आपके उलमा ने लिखा है, आपके लिए दलील है, वो आपके खिलाफ दलील है, वो इसलिए हम पेश करते हैं। हम तो एक जुज़ को भी नहीं मानते हैं, ना मतलब को मानते हैं, न शख्सी को मानते हैं। आप तकलीद शख्सी करते हैं और उसके करने के आप कायल हैं, उसके लोगों को दावत देते हैं। आज उसी तकलीद शख्सी मनवाने के लिए यहाँ मजलिस में आए हैं, तो अभी किस चीज़ ने आपको परेशान कर दिया है कि आप कहते हैं कि हमने गुफ्तगू नहीं शुरू करना है? गुफ्तगू शुरू करें, अपना दावा लिखें, उसका तयन कर ले दावे का, और उसके बाद जो है अपने दलाइल का आगाज़ करें। और तकलीद, जब हम कहते हैं कि कुरान और सुन्नत में तकलीद है ही नहीं, हम मानते ही नहीं तकलीद, तो हम पर तो कोई सवाल ही नहीं आते ना। आप मुक़ल्लिद है या नहीं है? आप कह दे कि हम नहीं हैं मुक़ल्लिद, ऐलान कर दे, आज बात ही ख़त्म है, मसला हल हो जाएगा ना। आप कहें हम हैं, कौन सी किस्म का है? मुतलक का है कि मुक़य्यद का है? शख्सी का है कि गैर शख्सी का है? आप तयन कर ले। लेकिन हमने आपसे ये मनवाना है कि आज आप या तो कह दे कि हम किसी किस्म की तकलीद के कायल नहीं हैं, और अगर आप यकीनन कायल हैं और उसको मनवाने के लिए आए हैं, तो आपको हम जो है ना अपील करते हैं कि अपना दावा लिखिए तकलीद शख्सी का, और जो आपका अक़ीदा है और जिसके लिए आप लोगों को उभारते हैं, उस अक़ीदे की तरफ दावत देते हैं। और इसके साथ साथ जो है ये साथ में अजीब अजीब बातें हैं ना, एक तरफ कहते हैं कि तकलीद मुतलक, दूसरी तरफ कहते हैं वो जनाब के उलमा लिखते हैं कि वो हराम है, ममनू है, ख्वाहिश पर बिना है, और आप हमसे वो मुतालबा करते हैं कि उसमें से किसी एक किस्म के हम कायल नहीं हैं। अगर हम तकलीद मुतलक के कायल होते तो आप ठीक है, आप हमसे बात करते उस पर। न हम तकलीद मुतलक के कायल हैं, न शख्सी के कायल हैं। आप एक तकलीद के कायल है जो शख्सी है। सारी दुनिया में मसाजिद पर लिखा है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मस्जिद है, और हम हनफी हैं, हम मुक़ल्लिदीन हैं, और मदारस पर लिखा हुआ है, किताबों पर लिखा हुआ है। तो बराए करम मेहरबानी ये है कि आप अपने दलाइल का आगाज़ करें, पहले तयन करके।